میڈیکلی یہ پروون ہے کہ ان ہارمونز کی چینجنگ کی وجہ سے عورتوں کے ڈیسیژن پر بڑا اثر پڑتا ہے. عورت کوئی فیصلہ لیتی ہے تو ان دنوں اگر کوئی فیصلہ لیتی ہے تو اس ہارمونز کا اثر پڑتا ہے, ہو سکتا ہے غلط فیصلہ لے رہے. دوسری چیز ایموشن. ہر انسان کے اندر دو حالت ہوتی ہے, ایک حالت عقل کی ہوتی ہے, دوسری حالت جذبات کی ہوتی ہے. تو کبھی انسان کے اوپر چاہے مرد ہو یا عورت عقل کی حالت غالب آتی ہے کہ جذبات ایموشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن عقل سے فیصلہ لینا ہوگا کہ جذبات کو دبانا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو کہ جذبات والی جو حالت ہے وہ عقل پر غالب آ جاتی ہے. عقل بتا رہی ہے غلط ہے لیکن اتنے زیادہ ایموشنل ہو گئے کہ اب اس ایموشن کے تحت فیصلہ لیا. یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. لیکن ماڈرن ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ عورتوں کے اندر جو ایموشنل حالت ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے. مردوں کے اندر کیا ہے کہ عقل کی جو حالت ہے وہ زیادہ غالب آتی ہے, کبھی کبھی ایموشنز والی حالت غالب آ جاتی ہے. عورتوں کا ایموشن والی حالت کا غالب آنا یہ عیب نہیں ہے, یہ اس کی خوبی ہے. اب آپ دیکھیں مرد اپنے بچوں سے وہ بھی محبت کرتا ہے لیکن جو ماں کی محبت ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. ماں جس طرح محبت کا اظہار کرتی ہے وہ الگ. اب اس میں یہ اعتراض بھی ختم, کون سا, کہ کیا عورت ناقص العقل ہوتی ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے ایک حدیث کو, عورت ناقص العقل ہوتی ہے. تو وہ عیب نہیں بیان کیا گیا, یہی بتایا گیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کی جو وہ حالت ہے ایموشن والی حالت وہ عقل والی حالت پہ غالب آ جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زیادہ کلیور نہیں ہوتی, انٹیلیجنٹ نہیں ہوتی. ماڈرن ریسرچز سے ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً مرد اور عورت دونوں برابر ہیں انٹیلیجنٹ. حدیث میں جو ناقصات العقل کہا گیا ہے تو وہاں پہ انٹیلیجنس کی کمی نہیں بتائی گئی ہے بلکہ یہ بتایا گیا کہ عقل والی حالت اکثر مغلوب ہو جاتی ہے اور ایموشن والی حالت غالب آ جاتی ہے. اکثر ایموشن کے ذریعے